اس وقت ایران کی فتح جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں تولی جا سکتی جو اس وقت کھڑا ہے ایران جس سطح پہ. ایران کی جو فتح ہے وہ بہت بڑی ہے، جس کو ہم سمجھنے سے اس وقت قاصر ہیں. وہ معاہدے کچھ نہیں ہوا کرتے. طاقتور زبان سمجھتا ہے طاقت کی، ظالم کو زبان سمجھتا ہے طاقت کی. اگر زیادہ امریکہ دیر چکا ہے تو امریکہ کی سپر پاورزم خطرے میں پڑ چکی ہے. دیکھیں اس امن معاہدے میں جو نظر آ رہا ہے پابندیوں کا خاتمہ، پھر یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جوہری معاملات، علاقائی اثر رسوخ، یہ 2-3 پہلو کیا اسلامی جمہوریہ کی اچیومنٹ نہیں بنتے؟ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں اچیومنٹ ہے، یہ اس نے مذاکرات سے حاصل نہیں کیے. بات کو سمجھیں، یہ اس نے طاقت سے حاصل کے ذریعے. آپ امن مذاکرات کا نام تو دے رہے ہیں، یہ امن مذاکرات نہیں ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل بچاؤ مذاکرات ہیں. ان کو کیسے بچایا جائے؟ کیا یہ مذاکرات دیر پا امن اور مفاہمت کی شروعات بن سکتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سے امن کی بات کر رہے ہیں؟ امن مذاکرات سے نہیں آئے گا. یہ آپ کا خیال ہے کہ امن مذاکرات سے آئے گا؟ حملہ آور کون ہے؟ ایران ہے یا اسرائیل اور امریکہ ہے؟ تو جارے کا تعین کرو نا بھائی پہلے. یہ کون سے امن مذاکرات ہیں کہ اس نے آپ کے رہبر اعلیٰ کو مار دیا، اس نے آپ کی اعلیٰ قیادت کو مار لیا، آؤ بھائی ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ. وہ ایم آئی یو اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ استعمال کر لیتے ہیں. یہ تو ایک کاغذ کے ٹکڑے بنائے ہوئے، جب چاہیں گے اس کو توڑ دیں گے. جب چاہیں گے کہیں گے میرے پیروں تلے میں اس کو رونتا ہوں، میں اس معاہدے کو نہیں مانتا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محترم، ایران امریکہ کے درمیان جاری سفارتی رابطے ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں. اتوار کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سوئٹزرلینڈ روانگی کو خطے میں جاری سفارتی کوششوں کے تناظر میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں کہ جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، جوہری معاملات، پابندیوں اور علاقائی طاقت کے توازن کے سوالات موجود ہیں، یہ مذاکرات صرف 2 ممالک کے تعلقات تک محدود نہیں بلکہ عالمی سیاست کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی یہ پیش رفت کسی دیر پا مفاہمت کی یا امن کی بنیاد بن سکتی ہے، یا محض صرف وقتی سفارتی حکمت عملی ہے؟ اس تمام صورتحال کو جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے تجزیہ نگار محترم نوازش رضا صاحب سے. آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں. السلام علیکم نوازش صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نوازش صاحب، سب سے پہلے تو یہ بڑی اہم خبر کہ اتوار کے روز ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکے. تہران میں جو ایران کی وزارت خارجہ کے حکام ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ معاملات پر پیش رفت کو آگے بڑھایا جا سکے، اس لیے آغا عباس عراقچی گئے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس تجزیے کو اس طرح کریں کہ ہم دیکھیں جب سے یہ امن معاہدے کی باتیں ہوئی ہیں تو اس خطے کے اندر جب یہ بات چھڑی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس پہ اپنی ایک رائے موجود ہے، اور ایران کے اندر بھی مختلف آراء موجود ہیں. ایک جو رائے ہے وہ بہت واضح ہے کہ اس امن معاہدے سے وقتی طور پہ جس کو ریلیف ملنا ہے نا وہ امریکہ کو ملنا ہے. ایران کو تو کوئی ریلیف اس میں ملتا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اس امن معاہدے کی ضرورت ایران کو نہیں امریکہ کو شدید تھی. مثلا اب آپ کہو کہ ایران کو کیوں نہیں تھی؟ ایران کے پاس اب اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ، دیکھیں دنیا میں جتنی بھی سپر طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ کسی اخلاقیات کی بنیاد کے اوپر جنگیں نہیں لڑا کرتی. جی، ان کے کوئی اصول ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات، اور اس میں وہ ہر چیز کو پامال کر دیتے ہیں. جی، اور وہ جب کبھی امن اور
مذاکرات کی ٹیبل پر آتے ہیں تو وہ آتے ہیں دباؤ کے ذریعے یا طاقت کی زبان کی بنیاد پر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں امریکہ اس امن معاہدے کو کسی اخلاقیات اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے تو یہ لوگوں کی بھول ہے. امریکہ کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ دنیا میں امن قائم رہے یا نہ رہے. اس کو دلچسپی ہے کہ اس کے مفادات کس حد تک برقرار ہیں. اگر ہم پورا تجزیہ کریں تو اس وقت اس جنگ سے جو صورتحال تھی امریکہ کے مفادات خطرے میں تھے. دنیا کے اندر مہنگائی بڑھ رہی تھی, آبنہ ہرمز بند ہو چکا تھا, بار بار ریڈ سی بند کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی, اور کچھ عرصہ اور یہ بندش رہتی دنیا چیخ اٹھتی, اور خود امریکہ کے لیے بہت خطرناک تھا. ظاہراً امریکہ یہ بات شو کرے گا کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, بہت اثر پڑ رہا تھا, اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ایک دھاک تھی, جو ان کا ایک روب تھا, وہ دبدبا وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا. اور امریکہ میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ ایران کے ساتھ اتنی شدت کے ساتھ جنگ کرتا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مفاداتی طاقتیں ہوتی ہیں, جب ان کو دنیا میں یہ اصول رہا ہے, یہ جتنی بھی سپر طاقتیں لیں ان کی بعد میں انکشافات ہوتے رہتے ہیں کہ جب جو چیز میدان جنگ میں حاصل نہیں کر پاتے پھر یہ اس قسم کے کہتے ہیں نا ایسے مذاکرات جس میں جاذبیت زیادہ ہوتی ہے وہ نعرے بلند کرتے ہیں, امن فلانا فیصلہ قرآن سے کرا لو, پھر یہ اس وقت آتے ہیں. اس سے پہلے یہ نہیں کرتے. بھائی پہلے مذاکرات کیوں نہیں کرتے تھے آپ, اور عین مذاکرات کے ٹائم پہ حملہ کیوں کرتے تھے آپ؟ نہیں, اب آپ کیونکہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا ہے تو پھر آپ آخر میں اس حربے کو استعمال کرتے ہیں, اور عوام اس بہرحال فریب کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ جو فی الحال جو امن مذاکرات ہیں اس میں ایران کو دینے کو کیا ہے, تو ابھی تک تو ایران کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. اگر کوئی کسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ ایران نے بہت کچھ حاصل کر لیا, اگر وہ ایک ایسا ہے کہ ایک پنیر چوہے کو پھنسانے کے لیے کیا گیا تو وہ چند $1 ملین کے اوپر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ایک قسم کا انہوں نے دینا ہی تھا کہ ہم آپ کو اتنا ریلیف دے سکتے ہیں. لیکن جو اصل ریلیف ہے کہ ایران کو آزادی مل جائے اپنی تجارت کی, وہ اس کو نہیں دیں گے. آپ دیکھیں آبنہ ہرمز انہوں نے کھلوا کے اپنے جہاز نکلوانا شروع کر دیے اور نکلوا لیے ہیں, اور اسرائیل کے لبنان کے اوپر حملے جاری ہیں. وہ حزب اللہ کو ہر حالت میں کمزور کرنا چاہتا ہے, اور یہ کہنا کہ وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہا, فلاں نہیں کر رہا, یہ سب جس کو کہتے ہیں نا عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اسرائیل امریکہ کی بات نہ مانے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ امریکہ کے حکمران اس پہ آمادہ نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ معاہدہ ہے کہ حزب اللہ کو بہرحال کمزور کرنا ہے. اور یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فی الحال اس میں سے کچھ نکلے گا امن معاہدے کے نام پر. ابھی کیونکہ ایران کے اندر ایک ایسی سوچ اب بھی اتنی طاقتور ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ یہ معاہدہ امن معاہدہ ایران کو نہیں امریکہ کو سانس دینے کے لیے, اس کو ریلیف دینے کے لیے ہے, اور اسرائیل کو ایک کھلی چھوٹ دینے کے لیے کہ اس آڑ میں جو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بیچ میں صلح کرانے آتے ہیں اور ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ کہ بھائی لڑو نہیں لڑیے نہیں, اور دوسرے کے ہاتھ کھول دیتے ہیں. ابھی اس وقت تو فی الحال اسرائیل کو ساتھ یہی کیا ہوا ہے کہ ایران کو آپ پکڑ کے امن کی معاہدے کر رہے ہیں, اور اوپر آپ نے تابا توڑ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں لبنان کے اوپر. اور ایک یہ کہہ کر جس کا اعتراف خود ٹرمپ نے بھی کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں حزب اللہ کا کوئی بندہ تھا, پوری بلڈنگ اڑا دیتے ہیں آپ, اور ساری دنیا صرف مذمت کی حد تک اس کے اوپر آئی ہوئی ہے. تو میرا خیال میں نہیں ہے. فی الحال عراقچی گئے, وہ چلے گئے, لیکن بظاہر اس میں سے ابھی فی الحال کچھ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بھائی صاحب آپ کے نقطۂ نظر یقیناً میں احترام ہے, لیکن تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے آپ جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کچھ حاصل نہیں کرے گا, لیکن ہم اس وقت حالیہ انسانی تاریخ میں اتنی خوفناک اور اتنی طویل جنگ ایک ملک پہ مسلط کی جاتی ہے, مادی حوالے سے تو نقصانات شہادتیں یہ اپنی طرف رکھتے, لیکن سفارتی اور سیاسی سطح پہ کتنی بڑی پامردی اور جنگ کے دوران دکھائی جمہوری اسلامی نے, اور اس کے باوجود اور اب تک اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا. کیا آپ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ ایک بڑی واضح اخلاقی اور سیاسی کامیابی ہے جمہوری اسلامی کے اپنے نظریے کی فتح؟
ہاں یہ دیکھیں اس سے اختلاف نہیں ہے کہ ایران نے بہت سارے بلکہ کیا 100% اخلاقی معیارات قائم کیے ہیں. مثلا جمہوریہ اسلامی نے نہ کسی آبادی پہ حملہ کیا، نہ کسی ایسے انسانی ریسورسز پہ حملہ کیا. انہوں نے دوسری طرف ساری اخلاقیات کو توڑا گیا ہے. وہ تمام اصول جو اخلاقیات کے کتابوں میں لکھے تھے اور اقوام متحدہ کے چارٹرڈ میں ہیں، وہ ایران نے تو اپلائی کی. ابھی بھی امن معاہدے کو اگر ہم اس کا ایک اور اینک سے دیکھیں کہ یہ کہنا کہ امن معاہدے پہ ایران نے عمل نہیں کیا، ایران نے امن معاہدے پہ عمل کیا، اس نے آپ نے ہرمز کھول دیا، لیکن تم جو ہے لبنان کی جنگ نہیں رکوا سکے. دیکھیں یہ مرحلے کو دیکھیں، اس کو بعد سے دو باتوں کو الگ رکھیں. ایران نے جو اسٹریٹجیکل فتح حاصل کی ہے وہ یہ چند مذاکرات یا اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کو اس وقت دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ شطرنج کے کھلاڑی ہیں، یہ بڑے بڑے جوا خانے چلانے والے ہیں جس سے پیسہ کماتے ہیں. اور ٹرمپ کی تو تاریخ ہی ہے کہ وہ سیٹ فائٹ لڑنے کا عادی ہے. یہ آپ اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھیں. یہ جب کچھ بہت زیادہ کھوتے ہیں تو کچھ حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وڈرا ہوتے ہیں. اس وقت ایران کی فتح جو ہے وہ ان چیزوں سے نہیں تولی جا سکتی جو اس وقت کھڑا ہے ایران جس سطح پہ اس نے اکیلے زخمی ایک بہادر کی طرح ایک مقابلہ کیا ہے تن تنہا. ٹھیک ہے مختلف ممالک کی اس کو سپورٹ ملی ہے، لیکن لڑا وہ اکیلا ہے جنگ. وہ فتح کو دبانا مقصود ہے اس وقت. ایران کی یعنی چند لمحوں کی فتح کھڑی ہے نا، اور مزید اسٹرگل چاہیے ایران کو، اور دنیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. دنیا سے مراد ظالم دنیا ٹیکے گی اور مظلوم دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی آ کے، اور کھڑی ہو گئی ہے. عوامی حمایت ایران کو جتنی دنیا میں ہے، اگر آپ سروے کرا لیں اس وقت اسرائیل کو بالکل بھی نہیں ہے، الٹ ہو چکا ہے اس وقت سارا کھیل. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھنک ٹینک اتنے سادہ ہیں، اتنے نہیں ہیں. یہ بھی دے چکے ہیں، یہ جو آپ اس وقت سوشل میڈیا اور اے آئی یہ سب رپورٹیں دے چکے ہیں کہ عوامی حمایت اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہے. اور عوام کی حمایت ہی بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے. لوگوں کے اشرافیہ کی بات نہیں ہوتی ہے، چند اشرافیہ شکل سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران کی جو فتح ہے وہ بہت بڑی ہے، جس کو ہم سمجھنے سے اس وقت قاصر ہیں. ہم صرف ٹرمپ کے وعدوں پہ جو صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے اور رات کو کچھ اور کہتا ہے، سب نے دیکھا ہے. پھر بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہم اس کی باتوں کو یقین کر لیتے ہیں. جھوٹ تو اس کے سرزنش کے اندر موجود ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے امن کی بات بھی کریں گے. کل تک وہی جو رہبر سے لے کر اور مشتبہ خامنہئی تک کو نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا، اب کہتا ہے کہ ان سے کوئی بہتر انسان نہیں دیکھا، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی سنجیدہ قیادت ہیں. تو آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ آپ کو وہ کوئی ریلیف دینے کے لیے دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ ریلیف لینے کے لیے آپ کو بلایا اس نے جنیوا میں. وہ آپ کو ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قیادتوں کو خریدتے ہیں. ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے شداد و نمرود جیسی جنتیں موجود ہیں، اس کو دکھا دکھا کے لوگوں کو خرید، یہ ان کے آخری حربے ہوتے ہیں. بہرحال آپ اپنی جگہ، لیکن ابھی اس وقت ایران آپ جن نکات کی بات کر رہے ہیں ان میں ابھی کتنے اپلائی کر لیے اس نے؟ یہ جو 13 نکات آئے ہیں 14-15، اس میں سے ایران کو کتنے ملے اور اس نے کتنوں پہ عمل کر لیا؟ آپ نے ہرمز انہوں نے کھلوایا ہے نا، فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اسرائیل نے تو حملے نہیں روکے، وہ تو جاری ہیں. ایران کو کیا ملا ہے اس میں سے؟ افواہیں، باتیں کہ جی وہ یو اے ای سے بھر کے اتنے ڈالر کا جہاز آ گیا، فلاں آ گیا. صرف اس کے علاوہ کیا ملا ہے؟ یہ نہیں دیں گے، یہ ابھی الفاظ کو بڑھائیں گے. یہ اپنے مفادات کے بعد یہ کل رات کو بیان بدلنے، یہ وہی ہے جس نے ایٹامک معاہدہ اپنے سامنے ایک صدر نے کیا اور دوسرے نے اس کو آ کے پھاڑ دیا، دوسرے لفظوں میں رد کر دیا. ان کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ معاہدے کو ایک معاہدہ امام حسن کے درمیان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، آنے والا حکمران کہتا ہے میں اس کو پیروں تلے رون دیتا ہوں. وہ معاہدے کچھ نہیں ہوا کرتے. طاقتور زبان سمجھتا ہے طاقت کی، ظالم کو زبان سمجھتا ہے طاقت کی. وہ نہ کسی امن مذاکرات کا قائل ہے. یہ مذاکرات ایک دھوکہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو دفاع کرنے کے لیے. نواز صاحب دیکھیں، اس گلوبل ورلڈ میں، اس عالمی جہانی سماج میں یقیناً ہم اگر دیکھیں، بہرحال ایران ایک جی اور اس کو لا کہیں گے کچھ مسئلہ نہیں ہے اور ہم اس کا متبادل نکال لیں گے، نکال لیں آپ متبادل. آپ نے ہرمز ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اگر ایران اس سے وڈرا ہوتا ہے تو پھر یہ موقع ایران کو دوبارہ حاصل نہیں ہوگا.
کہ وہ دوبارہ, یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا, یہ تو خود اللہ ایک ایسا مکر ظالمین کے ساتھ وہ اس نے کر دیا کہ جو چال انہوں نے چلی تھی, اور وہ آپ نے ہرمز تو پہلے بھی کھلا ہوا تھا, اب ان کی سب سے بڑی طاقت. اب اس وقت ایک اور مسئلہ ہے انجم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز بھی مسئلہ نہیں رہا, اب مسئلہ رہ گیا ہے, اب ایٹامک سب پیچھے چلا گیا ہے. اب اس وقت لبنان کے اوپر اسرائیل کے حملے ہیں, ٹرننگ پوائنٹ, کہ وہ آیا روکے گا یا وہ جاری رکھے گا, کیا وہ آیا ریلیف دے گا یا نہیں دے گا. اس وقت ساری چیزوں کا ٹرننگ پوائنٹ یہی ہے. اور ایران نے پہلی دفعہ کل یہ بات بھی ثابت کر دی ہے کہ اب آپ نے ہرمز ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ اب جڑا ہوا ہے لبنان کے ساتھ. اب وہ ہماری پہلی ترجیح ہوگا. اگر لبنان کے اندر سیز فائر ہوتا ہے تو آپ نے ہرمز بھی کھلے گا, اور اگر لبنان میں نہیں ہوتا, یہ پہلی دفعہ آفیشیلی طور پر ایران نے کل جو آپ نے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے اس میں اس کو واضح کر دیا ہے. اچھا نواز صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ جیسا کہ رہبر شہید نے بھی کبھی امریکہ پہ اعتبار نہیں کیا، اور ہمیشہ ایرانی حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم پہ اعتبار کرنے کی 100 وجہ ہیں، لیکن امریکہ کی ایک تاریخ ہے عیاری کی، وعدہ خلافی کی. لیکن اس کے باوجود گفتگو مذاکرات ہوئے. میں جس پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اچیومنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس امن معاہدے میں جو نظر آ رہا ہے پابندیوں کا خاتمہ، پھر یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جوہری معاملات، علاقائی اثر رسوخ، یہ 2-3 پہلو کیا اسلامی جمہوریہ کی اچیومنٹ نہیں بنتے؟ بھائی میں جو بات کر رہا ہوں اچیومنٹ ہے، یہ اس نے مذاکرات سے حاصل نہیں کیے، بات کو سمجھیں، یہ اس نے طاقت سے حاصل طاقت کی کے ہے. ذریعے. جی جی یہ جو اب زبان بلوائی ہے طاقت، یہ طاقت اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے. یہ طاقت کو وہ اس کو طاقت کا جو اثر ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے پٹانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کسی اخلاقی بنیاد پر وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. ایران کو یہ سب چیزیں ملنی ہی ملنی ہیں، دیر سے صحیح، لیکن ہر طاقتور کوئی چیز ملے گی. کمزور کو کوئی نہیں دیکھتا. دیکھیں محکوم کا ہر لحظ مرگ مفاجات، ہر جتنے آپ کی سب سے بڑی جو جرم ہے کہ آپ محکوم ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ کی سب سے بڑی ہے کہ آپ طاقتور ہونا شرط ہے. آپ طاقتور بن کے مذاکرات کی بات کریں. آپ امن مذاکرات کو امن مذاکرات کا نام تو دے رہے ہیں، یہ امن مذاکرات نہیں ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل بچاؤ مذاکرات ہیں کہ ان کو کیسے بچایا جائے. امن کس بات کا؟ ایران کے اوپر کون سا امن آپ نے نافذ کیا؟ آپ نے کون سی چیزیں چھوڑ دی؟ حزب اللہ کو آپ نے کہاں بخشا ہے؟ آپ نے غزہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. امن نظر نہیں آیا آپ کو؟ یہ دھوکہ ہے. اور ہم سب سوشل میڈیا کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم جلدی راغب ہو جاتے ہیں. امن کس بات کا؟ اسرائیل تو ابھی بھی کسی امن کا قائل نہیں ہے. وہ تو طاقت کی زبان میں اب بھی وہ اپنے رویے سے بول رہا ہے کہ اگر کسی میں طاقت ہے تو آؤ ہمیں چپ کرا کے دیکھ لو. وہ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے. اور کون سی زبان چاہتے ہیں؟ ہم اس کے قائل ہیں. یہ مذاکرات کو اگر نام بدل دیا جائے زیادہ اچھا ہے کہ وہ مذاکرات ہیں امریکی مفادات کو کیسے اس وقت بچایا جا سکتا ہے خطے کے اندر، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے. اور کتنا وہ ریلیف دے سکتا ہے امریکہ اس وقت. اگر یہ میں چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن اگر آپ تجزیہ نگاروں کو دیکھیں، اگر زیادہ امریکہ دیر ٹکتا ہے تو امریکہ کی سپر پاورزم خطرے میں پڑ چکی ہے. امریکہ صرف اس خطے سے نہیں جائے گا، بہت چانس ہے کہ امریکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے. یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ بات کو سمجھیں. یہ دنیا کے سارے بڑے آتھرز کہتے ہیں کہ سپر طاقتیں کسی اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں آتی ہیں ٹیبل، وہ آتی ہیں اپنے مفادات کی بنیاد پر. اور اس وقت بھی یہ جو امن مذاکرات ہیں وہ مفادات کی بنیاد پر ہیں. اور شاید میں تھوڑی سخت بات کروں، کہیں نہ کہیں ہمیشہ رائے کچھ لوگ کہیں نہ کہیں پر جو ہے نا وہ جو ایران کے اندر ان مذاکرات کے حمایتی ہیں، وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ امریکی مفادات کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ایران کا تحفظ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی عوام کر رہی ہے، وہ روڈوں پہ موجود ہے، عوام ہے اس کی. یہ چند لوگوں سے نہیں ملنے والا تحفظ. تحفظ ایران کی عوام خود کرے گی اپنا، اور وہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ کرے گی، بشرط یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بیچ کے اندر جو ہے نا وہ فراڈ نہ ہو جائے. دیکھیں تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ جائیں دنیا کی بڑی تاریخیں اٹھا لیں، اور آپ تو تشیع کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں،
लोग इन नारों के फरेब में आ जाते हैं, भाई कुरान उठ गया, फैसला कुरान से होगा, अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अमन की बात हो रही है, अमन के पीछे है क्या? मैं फिर कहता हूं, ईरान को अभी तक क्या मिला है इन मुज़ाकरात में से? कौन सी शिक मिल गई? एक शिक का जरा आप तस्करा करें कि ये शिक उसको मिल गई है जिसके ऊपर जंग बंदी हुई है। और मैं बता देता हूं ईरान की क्या मिल गया है। आपने हुर्मुज़ खुलवा लिया, उन्होंने सबसे फंसे हुए जहाज निकलवा लिए उन्होंने। उन्होंने जो है वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले ताबा तोड़ जा रही है। क्या मिला है? किस धोखे में, हम किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं? आप सिर्फ बातों की हद तक। कल ये कहते हैं ना, एक तेज औरत की तरह छुद्दा बना के बीच में आ जाएंगे और कहेंगे कि जनाब आपने तो ये मसला हल कर दिया, हम फिलहाल अभी मुज़ाकरात मुअत्तल। आपसे तो उन्होंने, आपने हुर्मुज़ खुलवा दिया, उन्होंने तो अपने जहाज यहाँ से निकलवा लिए। आपको क्या मिला है? कोई अमली चीज आई है? पहली शर्त ये होनी चाहिए थी, जो थी, जो आप ईरान के जो संजीदा तबके थे वो कह रहे थे कि पहले आप शराइत को लाएं, फिर हमसे, हमारी शराइत को हमसे, हम पर अप्लाई करें। पहले उनकी पूरी करो, फिर हम आपकी पूरी करेंगे। आप इसको जरा इस नुक्ते निगाह से देखें। यकीनन नवाजी साहब, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मज़ाकरात के अभी इब्तदाई दौर में हैं, जिन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा। लेकिन हमारे नाजरीन और हाजरीन के जहन में जो सवालात हैं वो यही हैं कि खित्ते और आलमी सियासत के तनाजुर में क्या ये मज़ाकरात देर पा अमन और मफाहमत की शुरुआत बन सकते हैं? फिर मैं कहूँगा ये मजाक रात तो है भाई, ये मुज़ाकरात तो कब से चल रहे हैं। क्या हो गया अंजुम भाई, हम फिर वही बातें कर रहे हैं? ये कब से चल रहे हैं? ये मुज़ाकरात तो ओबामा दौर से चल रहे हैं। मुज़ाकरात हो गए, जी आप जी। अपने एटॉमिक उससे विड्रॉ भी हो गए, आपने मुआहदा भी कर लिया, 5 बड़ी ताकतें भी शामिल हो गई उसमें, सबने दस्तखत भी कर दिए, और ये ट्रम्प आके उसको फाड़ देता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन से अमन की बात कर रहे हैं? अमन मुज़ाकरात से नहीं आएगा। ये आपका ख्याल है कि अमन मुज़ाकरात से आएगा? अमन आएगा जब मजलूम जो है वो जालिम के मुकाबले में इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो उससे अपने मुतालबात को मानेगा। ईरान ने अभी तक कोई गैर इखलाकी इकदाम नहीं किए। ईरान ने किसी बैन अल-अक़वामी कानून को नहीं तोड़ा। ईरान ने अभी तक किसी मुल्क पे हमलावर नहीं हुआ। जितने भी हमले हुए ईरान पर हुए हैं, जितना भी सब कुछ हुआ है, ईरान को टारगेट किया गया है। ईरान ने तो कभी भी कानून नहीं तोड़ा है। ईरान की तो सारी लैंग्वेज देख लें, उसकी बड़ी महज़ब है। बदतमीजी की जबान तो अमेरिका का सदर बोलता रहा, बदतहजीबी की जबान तो इसराइल का वजीर आजम बोलता है। उससे रिलेटेड नाजेबा जबान इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं की जा सकती। सबकी मुज़ाकरात से अगर आपका ख्याल है अमन कायम हो सकता है, तो ये सिर्फ एक धोखा है। मुज़ाकरात से अमन कायम नहीं होगा। आप अफगानिस्तान और अमेरिका के मुज़ाकरात लें, उसमें अमरीकी मफादात को बचाने के लिए मुज़ाकरात थे, अमन के लिए नहीं थे। अमन के लिए तो आप आए क्यों थे अफगानिस्तान में? आप आए क्यों थे इराक के अंदर? अमन ही आपका अगर मकसूद होता है, अमन मकसूद नहीं है। इस इलाके में किस मुल्क के कितने मफादात हैं, उस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। ये अमन उसी सूरत में आएगा कि जब कुरान की आयत को ले लें, दुनिया का उसूल ले लें, बैनुल अक़वामी कानून ले लें। हमलावर कौन है? ईरान है या इसराइल और अमेरिका है? इसराइल। तो जारे का तयन करो ना भाई पहले। ये कौन से अमन मुज़ाकरात है कि उसने आपके रहबर आला को मार दिया, उसने आपकी आला क़यादत को मार लिया, आओ भाई टेबल पे बैठ जाओ। हमलावर वो हुआ था ईरान या अमेरिका हुआ था हमलावर? हमलावर इसराइल हुआ था या ईरान हुआ था इसके ऊपर? अमन किसके? अमन की शर्त पहली यही है, ये जिसने ज्यादती की है उसका तयन करो पहले। ये कौन सा अदल हो गया कि मैं जो है वो आपको अंजुम भाई को खूब मारूं और उसके बाद कहूं आप बैठ के टेबल पे बात कर लेते हैं, हाँ भाई तुम भी सही हो, थोड़े से तुम्हारी बात मान लेते हैं। भाई उसने तो हमला ही नहीं किया, वो आपके घर पे गया ही नहीं है। अमन कायम होगा अदल की बुनियाद पर। जी। अमन कायम होगा इस बुनियाद पर कि जालिम कौन था, हमलावर कौन था, फिर एक पायदार अमन कायम होगा। फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी मुल्क के ऊपर हमला करे। लेकिन अभी तो ये अ, ये मुज़ाकरात इतने कोई ताकतवर भी नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं ना। वो MIU और पता नहीं क्या क्या अल्फाज आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो एक कागज के टुकड़े बनाए हुए, जब चाहेंगे इसको तोड़ देंगे। ये जब चाहेंगे कहेंगे मेरे पैरों तले मैं इसको रौंदता हूं, मैं इस मुआहदे को नहीं मानता, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आप, फिर मैं कहता हूं, तारीख इस्लाम उठाकर देख लें। इमाम हसन के साथ जो मुआहदा हुआ था उसकी शिकों पे कब अमल हो गया? सबने कहा भी अमन कायम हो गया, अभी शिकें कायम हो गई है, और अब जो है आने वाला हुक्मरान ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा।
ایک وقت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنے اس وقت کا حکمران کہتا ہے میں اس معاہدے کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں. طاقتور کی زبان سمجھی جاتی ہے. اگر آپ کمزور ہیں آپ 100 معاہدے کر لیں, آپ 100 امن قائم کر لیں, طاقتور جب چاہے گا اس پہ عمل کرے گا اور اس کے مفاد میں ہوگا, اور جب نہیں چاہے گا وہ اس کو اپنے پیروں تلے رون دے گا. جی بہت شکریہ نواز صاحب. انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آپ سے ہم انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. حاضرین و ناظرین, ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا مستقبل آج کی گفتگو سے ظاہر ہوا کہ کئی اہم عوامل سے جڑا ہوا ہے. اگر یہ مکمل اعتماد سازی, پابندیوں میں نرمی اور جوہری معاملات کے قابل قبول حل کی طرف بڑھتا ہے تو خطے میں نئی سفارتی راہیں کھل سکتی ہیں. تاہم اختلافات اور باہمی شکوک اب بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آنے والے دن واضح کریں گے کہ یہ پیش رفت ایک حقیقی مفاہمت کا آغاز بنتی ہے یا عالمی سیاست کا ایک عارضی مرحلہ بنتی ہے. ہمارا پروگرام ہمارے سوشل میڈیا چینلز, اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز, آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.